اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیراً کثیرا حرفاً حرفاً الفاً الفاً دائماً ابداً بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، قارئین، ناظرین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں ہمارے آن لائن ڈسکشن گروپ مرکز افضلیہ کا خصوصی پروگرام، جس میں ہم لوگ کسی ڈیفیکلٹ اور کمپلیکیٹڈ موضوع کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس پر انالائسس کرتے ہیں، اس کا ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ پیپر تیار کرتے ہیں، اس گروپ میں جس کا نام ہے سوال و جواب غور و فکر، ایک موضوع چل رہا تھا، اس کا نام تھا تناسخ یعنی پنرجنم۔ تو اس پر یہ سوال جو تھا، تناسخ یعنی پنرجنم کی حقیقت کیا ہے، پنرجنم یعنی دوبارہ پیدائش میں کتنی سچائی ہے، عمل کا حساب کتاب یعنی کارمک اکاؤنٹ کا پنرجنم سے کیا تعلق ہے، کیا ہمارے عمل کا بدلہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے۔ یہ 3-4 سوال بہت ہی ٹینشن سے بھرا ہوا سوال تھا، الجھن والا سوال تھا، کمپلیکیٹڈ تھا، جس کا ڈسکشن ہم نے 10-15 دن تک گروپ میں کروایا، جس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہوئے، سب الگ الگ رائے دیے، کچھ لوگ اس کے مخالف نظر آئے، کچھ لوگ اس کے جو ہے فیور میں نظر آئے، یعنی مخالفین کی تعداد بہت زیادہ تھی، فیور والے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ پھر بھی ڈسکشن چلا، کافی چلا، اور اس کے بعد اس کا ہم کو تجزیہ نامہ ہر بار کی طرح پیش کرنا تھا، لیکن کسی مشغولیت کی وجہ سے، کچھ ذاتی طور سے مشغولیت ہونے کی وجہ سے، اور تحریر نگار کے تحریر بنانے میں وقت لگنے اور کے وجہ سے یا دیگر وجوہات کے بنا پر ہم نے جو ہے تناسخ کا تجزیہ نامہ گروپ میں نہیں ڈالا تھا۔ تو کچھ دنوں کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ڈالیں گے ضرور، حالانکہ پھر دوسرا موضوع گروپ میں چلنے لگا، اور پھر بیچ میں جو ہے وہ عید میلاد النبی آ گیا۔ بہرحال اپنے وعدے کے مطابق آج ہم تناسخ کی حقیقت کا تجزیہ نامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بغور سنیے، وقت لگا کر سنیے، مدلل دلیل اور حوالے کے ساتھ اس گفتگو کو سماعت کیجیے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ دلیل کی روشنی میں تناسخ یعنی پنرجنم کو ہم رکھ دیں۔ باقی جو بات ہے آپ کے اوپر ہے، آپ اس کو مانیے نہ مانیے، آپ کا عقیدہ آپ جانیے، لیکن دلیل پیش کرنا مرکز افضلیہ ریسرچ سینٹر کا کام ہے، اسی لیے ہم اپنی کوشش میں آگے ہیں۔ اگر دلیل پختہ لگے تو اس کو مان لیجئے، اور پختہ نہیں لگے تو مت مانیے۔ ٹینشن فری رہنا ہے، کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے۔ کسی کے عقیدے پر کسی کو بھی کسی عقیدے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اپنا عقیدہ کسی کو تھوپا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں، تناسخ کی حقیقت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور اس پر غور فرمائیے اور غور کیجیے اور سمجھیے کہ مختلف لوگوں نے کیسی کیسی باتیں کی ہیں اور کہاں کہاں سے دلیل سامنے آئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ کچھ لوگوں نے نہیں بلکہ بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے تناسخ کے خلاف باتیں کی، اور یہ کہہ دیا کہ اسلام میں اس کی کوئی وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ کم لوگ جو تھے کچھ اس کے قائل نظر آئے، اور انہوں نے دلیلیں بھی پیش کری ہے۔ کچھ دلیلیں ہمارے پاس بھی موجود تھی
جو ہم رکھیں گے بغور سنیے۔ سب سے پہلے آئیے جناب صادق الرحمان صاحب جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کچھ باتیں کی تھی نیگیٹو موڈ میں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ المومنین مومنون آیت نمبر 115 میں، اس کا ترجمہ ہے کہ کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث یعنی بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہمارے طرف نہیں لوٹو گے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ آیت آپ بغور سماعت کیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دوبارہ پیدا ہونا یعنی باشد بعد الموت، اور تمام مومنین کو اس پر مکمل یقین ہوتا ہے۔ دوبارہ پیدا ہونے پر مومنین کو یقین ہوتا ہے، بندے کو اس کے عمل کی جزا ضرور ملتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، ہم ایسے ہی لوٹائے جائیں گے۔ یہ ہماری طرف سے ایک وعدہ ہے جسے ہم پورا کر کے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ مشکات شریف حدیث نمبر 5535 کا جو ہے یہ حدیث کا حوالہ ابھی آپ نے دیکھا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ بات حدیث میں بھی آئی ہے، مشکات شریف کی حدیث نمبر 5535۔ اب ان حدیثوں کو اور قرآن کے ان باتوں کو آپ کس طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے۔ کارمک اکاؤنٹ یعنی اعمال نامہ جس کو داہنے ہاتھ میں دیا گیا وہ کامیاب ہوا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ حیات بعد الموت مسلمان کا عقیدہ پنرجنم سے بالکل مختلف ہے۔ جناب صادق الرحمان صاحب نے کہا، صرف صادق الرحمان صاحب ہی نہیں بلکہ مختلف لوگوں نے کہا کہ پنرجنم کا جو عقیدہ ہے وہ مسلمان کے عقیدے سے بالکل مختلف ہے، یعنی حیات بعد الموت مسلمان کا عقیدہ پنرجنم سے بالکل مختلف ہے، یعنی اسلام میں جو پنرجنم ہے وہ نہیں ہے، اور وہ حیات بعد الموت کا جو ذکر آتا ہے اس کا ذکر یعنی جو کیا گیا ہے اس کا تعلق حشر سے ہے۔ انہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ حیات بعد الموت مسلمان آخرت کو جانتے ہیں، یعنی آخرت میں ہی دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، مجموعی طور پر کثیر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ پنرجنم کے خلاف زیادہ تر لوگ نظر آئے، البتہ عمل کا حساب ضرور ہوتا ہے، یہ بات سبھی مسلمان مانتے ہیں۔ یہ ہم نے ایک نیگیٹو پہلو پر غور کرتے ہوئے ہمیں جو ہے صادق الرحمان صاحب کی بات پیش کی ہے، اور بہت سارے لوگوں کی بات ہم یہاں پر پیش کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ سب نے اس کے خلاف ہی بات کی ہے کہ پنرجنم نہیں ہوتا ہے، پنرجنم اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ اس پر زیادہ تر لوگوں کا کہیے کہ مت تھا، زیادہ تر لوگوں کا رائے تھا۔ اب ہم جو فیور میں لوگ بات کیے ہیں ان کی دلیلوں پر تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ حالانکہ میری نگاہ سے اگر دیکھیے تو جو قرآن حدیث ابھی بیان کیا گیا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں پازیٹیو بات ہم کو دکھ رہی ہے، شاید آگے کلیئر ہوگا، آپ بھی غور کیجئے گا۔ ٹھیک ہے، جناب سلیم اکمل صاحب حیدرآبادی ہیں جو ہمارے پرانے اسکالر ہیں، انہوں نے کہا کہ پہلے قرآن کی چند آیت پیش کرتا ہوں، اس کو دیکھیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2، اس کا ترجمہ دیکھیے کہ پھر ہم نے تمہیں اٹھایا بعد مرنے کے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 سورہ یونس آیت نمبر 34 دیکھیے، جس کا ترجمہ ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے پھر انہیں دوبارہ پیدا کرے۔ قرآن میں بار بار آ رہا ہے کہ پہلی بار پیدا کرے اور دوبارہ پیدا کرے۔ ہم نے پہلے کہا کہ زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دوبارہ پیدا کرنے سے مراد آخرت ہے، لیکن دوبارہ پیدا ہونے کا ذکر قرآن میں بار بار ہے، ثم علیہ ترجعون، ثم علیہ ترجعون، ثم علیہ ترجعون۔ دادا اس کے بارے میں برابر چرچا کرتے رہتے تھے، لیکن ثم علیہ ترجعون کا جب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کا تفسیر جب سمجھتے ہیں تو
بعض مفسرین کے جو تفسیر ہیں اس میں کافی تضاد نظر آتا ہے، کافی جدائی نظر آتا ہے، یعنی جس کو جو سمجھ میں آیا انہوں نے وہ سمجھا اور وہ لکھا. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ نمبر 3 سورہ انبیاء آیت نمبر 104، جس کا ترجمہ ہے کہ اور اس دن کا دھیان رکھو جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے تحریریں لپیٹ دی جاتی ہے. کاغذوں کی تحریریں جو ہے جیسے لپیٹ دی جاتی ہے ویسے آسمان کو ہم لپیٹ دیں گے. جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کریں گے. یہ ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنے کا ہم نے ذمہ لیا ہے، ہمیں یقیناً یہ کام کرنا ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 آپ نے دیکھ لیا. اب دیکھیے سورہ روم آیت نمبر 11. ترجمہ: اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اس کے پاس واپس بلا لیے جاؤ گے. ٹھیک ہے، یہاں بھی بلا لینے کا چرچا ہے. سورہ قاف آیت نمبر 15 کا ترجمہ دیکھیے: بھلا کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں؟ ہرگز نہیں، لیکن یہ لوگ دوسری پیدائش کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اس آیت میں کچھ باتیں بہت زیادہ پوزیٹیو کھل کے سامنے آ رہی ہے، لیکن ترجمہ نگاروں نے اکثر یہاں پر بھی نیگیٹو سینس میں بات کیا ہے. لیکن یہ جملہ صاف صاف کا رہا ہے، اور اگر کوئی عربی داں ہو تو عربی والے جملے اور الفاظ پر بھی ڈسکشن کر لیں، کیونکہ عربی کی زیادہ واقفیت ہم کو نہیں، اس لیے ہم عربی زیادہ بیان نہیں کر رہے. لیکن جو عربی داں ہے وہ عربی کے جملے اور ورڈ کو بھی جو ہے مطلب زیادہ الگ الگ کر کے دیکھیں تو اس بات کو سمجھیں گے. ترجمہ: بھلا کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں؟ ہرگز نہیں، لیکن یہ لوگ دوسری پیدائش کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوسری بار پیدائش کے بارے میں دھوکے میں مت پڑو. اب یہ پیدائش دنیا میں بار بار کرنے کی ہے یا آخرت کی کرنے کے، یہاں پر بالکل کلیئر نہیں ہے، بالکل کلیئر نہیں ہے. اب آگے دیکھیں سورہ واقعہ آیت نمبر 60 61 62 میں ترجمہ: ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کا نظام مقرر کیا اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں. یعنی موت کا نظام کو مقرر ہم نے ہی کیا ہے اور اس کام سے ہم عاجز نہیں ہیں. مطلب کسی کو مارنے اور کسی کو پیدا کرنے میں ہم عاجز نہیں ہیں، یہ میرا بہت آسان ہے میرے لیے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور اس بات سے بھی ہم عاجز نہیں ہیں کہ تمہارے جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. یہ صورت والی بات جب آپ پڑھیے گا تو آپ کے دماغ میں کھٹکے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ آپ کی صورت بدل بدل کے پیدا کر دے. تو پھر آپ حسر مت کیجیے، یہاں پر آپ حسر مت کیجیے. یہ جملے یا ترجمے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار پیدا کرنے پر قادر ہے. ہم نے اس کے بارے میں پہلے بھی بات 3-4 سال پہلے ہوئی تھی ڈسکشن، تو اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ پیدا کر دے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جب وہ قادر مطلق ہے تو وہ آپ کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے کیا؟ کیوں آپ شک کر رہے ہیں صاحب؟ نہیں، ہم یہ نہیں مانیں گے. یہ کون سی بات ہوئی نہیں مانیں گے؟ ارے تحقیق کا زمانہ ہے، تحقیق کرو، بزرگوں سے پوچھو. کوئی ضروری ہے کہ ساری باتیں آپ کو حدیث میں ہی مل جائے؟ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا. اچھا، ساری باتیں قرآن میں ہے بھی تو آپ سمجھ سکنے کی صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے. آپ زبردستی اس میں حسر جوڑ رہے ہیں. کیوں جوڑ رہے ہیں بھائی آپ؟ نہیں. تو اس بات کو ڈسکشن کرنے کے لیے ہم نے خاص رکھا کہ اس پر بات ہونی چاہیے. بہت سے لوگ جان بوجھ کر کے اس کو چھپا رہے ہیں. اب بہت سے لوگ جان بوجھ کر کے نہیں بول رہے کہ لوگ کہیں گے ارے تو ہندو ہو گیا. کیوں بھائی ہندو؟ کیا ہندو؟ جب وارث پاک نے کہا دیا تھا کہ رام اور رحیم ایک ہے تو اس وقت ہندو نہیں ہوئے تھے آپ. ذرا وارث پاک کو جھٹلا کے دیکھ لیجئے. جب وارث پاک نے کہا دیا کہ جو رام ہے وہی رب ہے تو حالت آپ کی خراب ہو گئی. اب کہیے وارث پاک ہندو تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. وحدت الوجود کی تعلیم آپ کو نہیں ہے تو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں ان کی بات کو. اسی طریقے سے آپ کو جو ہے حقیقت کا پتہ نہیں ہے تو پنرجنم سے انکار کر رہے ہیں آپ. لیکن آپ اڑے مت رہیے، آپ تحقیق دیکھیے. ابھی اور ہماری تحقیق آ رہی ہے، ہم نے بہت محنت کیا ہے اس پر. آپ سنتے رہیے، آگے بڑھیے. ابھی تو قرآن کی آیتوں سے جھلک رہا ہے کہ بار بار پیدا کر دیں گے، بار بار پیدا کر دیں گے، تم کو ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. اس کا مطلب ہم کو پتہ نہیں کس صورت میں پیدا کر دے اللہ تعالیٰ. یہ بہت اس کے لیے آسان ہے.
یہ جناب صوفی سلیم صاحب اپنے قرآن کی آیتوں سے ہم لوگوں کو معزوز فرما رہے ہیں اور اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا پورا پتہ ہے، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سبق لینا چاہیے آپ کو اپنی پہلے پیدائش کا۔ تو بات یہ نکل کے آئی کہ ان آیت میں غور کرنے سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ تقریباً ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ ابھی ہم نے جو 3 4 5 آیتوں کا ذکر کیا ہے جن کو سلیم بھائی نے بھیجا ہے، اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیدائش کا ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے طرف لوٹانے کا بھی ذکر ہے۔ دوبارہ پیدا کرنا اور اس کے جانب لوٹنا دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ دوبارہ پیدا کرنا اور اس کے طرف لوٹنا یہ دو الگ بات ہیں، ایک نہیں ہے۔ تو ہمارے مفسرین، ہمارے مترجم جو ہیں، ترجمہ نگار لوگ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ اس کو ہندی میں کہیں گھور مٹھا ایک کرنا، تو گھور مٹھا ایک مت کیجیے، ہے نا؟ آپ اپنے گھر میں کر رہے ہیں گھور مٹھا ایک، بازار میں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن کے آیتوں میں گھور مٹھا ایک خدا کے لیے نہیں کیجیے تو بہتر ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، تھوڑا سا غور کر لیجیے اس پر۔ اس کے طرف لوٹانے کا ذکر کیا گیا۔ دوبارہ پیدا کرنا، اس کے جانب لوٹانا دونوں الگ الگ باتیں ہیں، البتہ اس پر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن سے اس سلسلے میں بات کرنی چاہیے، اور اگر حدیث میں کچھ اشارے ملیں تو اس پر بھی سمجھنا چاہیے، اور بزرگوں کی باتوں سے کچھ بات آپ کو ملے تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہوئے ہم نے قرآن کو دیکھا، قرآن میں کچھ پوزیٹیو ویز مل رہے ہیں۔ ہم نے حدیث کی باتوں میں بھی پیچھے دیکھا ہے، مشکات کی حدیث میں، اس میں بھی جو ہے باتیں کچھ پردے میں آ رہی ہیں سامنے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حدیثیں ایسی ہوں جس کو سب کے سامنے رسول پاک بیان نہیں کرنا چاہتے ہوں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کڑوی جو وقت پر ہی لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، یا جو لوگ میچورڈ ہوتے ہیں ان کے سامنے کی جاتی ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو اب زمانہ بدل گیا، اب بہت ہو گیا، پردہ پوسی بہت ہو گیا، پردے میں رہنے دو، پردہ نہ ہٹاؤ۔ ارے بھائی اب تو ہٹاؤ، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، اب دیدار عام ہوگا۔ اب نہیں چلے گا، باتیں آ رہی کھل کے سامنے، اب جو کہنا ہے کہتے رہو، جتنا فتویٰ لگانا لگاتے رہو، بات تو سمجھنا پڑے گا۔ جناب صوفی اشتیاق عالم صاحب جو دلی سے ہیں، ہمارے عزیز دوست، لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول دیکھیے محترم، فرماتے ہیں کہ ہفت صد و ہفتت عاد قالب دیدم ہم چو سبزہ بارہا روئیدم، یعنی میں نے 770 قالب دیکھے ہیں جو پیڑ پودے کی طرح بار بار مرتے ہیں اور بار بار جنم لیتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مولوی ہرگز نسد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نشد۔ مولانا روم کہہ رہے ہیں جو تصوف کے سورما ہیں، جو قرآن حدیث کے بیرسٹر ہیں، جو عالم ارواح، عالم روحانیت کے بہت بڑے جو ہے بہت بڑے مبلغ بھی ہیں اور بہت بڑے جو ہے قائد بھی ہیں۔ ہم تو قائد بھی کہیں گے ان کو، عالم ارواح کے روحانیت کے بہت بڑے قائد ہیں وہ۔ کون؟ مولانا روم۔ مولانا روم کی کتاب اگر نہیں پڑھے تو کسی کی نہیں پڑھے آپ۔ مولانا روم کی بات نہیں کیجیے تو کسی کی بات مت کیجیے۔ جس آدمی کو علامہ اقبال جیسے لوگ نے اپنا پیر مانا 100 سال کے بعد، وہ آدمی کیا معمولی ہوگا؟ کیا کم بڑا محقق ہوگا اسلام کا؟ ہم کو نہیں لگتا ہے کہ کسی آدمی کو مولانا روم کو جھٹلانا چاہیے۔ مولانا روم کہہ رہے ہیں ہفت صدو ہفتاد قالب دیدم ہم چو سبزہ بارہا روئیدم، یعنی میں نے 770 قالب دیکھے ہیں جو پیڑ پودے کے طرف بار بار مرتے ہیں اور بار بار جنم لیتے ہیں۔ مطلب ہم نے جو ہے اس دنیا میں 770 مرتبہ جنم لیا ہے، موٹا موٹی سمجھ لیجئے ہندی میں ہمارے جیسا جاہل آدمی کی زبان سے۔ مولانا روم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم 770 مرتبہ دھرتی پر پیدا ہوئے ہیں، کبھی پیڑ پودا بن گئے، کبھی جانور بن گئے، کبھی پرندہ بن گئے، کبھی آدمی بن گئے، اب جا کر کے ہم مولانا روم بن کے آئے تو اب جو ہے ہم جگہ پر پہنچ گئے۔ چھوٹی سی بات مگر بہت ہتھوڑے جیسی بات، سویا ہوا آدمی کو اٹھا دے، نہیں جگا دے۔
امید ہے کہ اشتیاق صاحب کی یہ بات بڑی مدلل ہوگی۔ آگے ہم جو ہے مولانا روم کی کتابوں کا بھی حوالہ آپ کو دیں گے، ٹھہرتے چلیے گا، تھوڑا صبر سے کام لیجیے۔ سورہ نساء آیت نمبر 47 کو دیکھیے، جس کا ترجمہ ہے اے اہل کتاب، اے اہل کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتاری ہے، جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اس سے قبل کہ ہم بعض چہروں کو کے نقوص کو مٹا دیں اور انہیں ان کی پشت کی حالت پر پھیر دیں یا ان پر اسی طرح لعنت کریں جیسے ہم نے ہفتہ کے دن نافرمانی کرنے والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس میں انڈر لائن کرنے والی بات یہ ہے کہ ان کے نقوص کو مٹا دیں اور انہیں ان کی پشت کی حالت میں پھیر دیں، مطلب ان کو ہم پیچھے کی حالت میں لوٹا دیں، برے استھتی میں لا دیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 5 کو دیکھیے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور اگر آپ کفار کے انکار پر تعجب کریں تو ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم اجسر نو تخلیق کیے جائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے، اور انہی لوگوں کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے، اور یہی لوگ اہل جہنم ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم اجسر نو تخلیق کیے جائیں گے۔ اس بات پر حیرت کرتے تھے کافر لوگ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ان کو حیرت ہے اس بات پر کہ ہم جو ہے دوبارہ اس کو اجسر نو پیدا کر دیں؟ تو اس کے لیے وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں کہ ہم دوبارہ اس کو پیدا کر دیں؟ سورہ سجدہ آیت نمبر 10، اور کفار کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل کر گم ہو جائیں گے تو کیا ہم اجسر نو پیدائش میں آئیں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب سے ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ اس میں بھی بات آئی ہے دوبارہ پیدائش کی۔ سورہ فاطر آیت نمبر 16، اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو نابود کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، نابود کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو مٹا کر کے نیا ڈھنگ سے آپ کو پھر سے پیدا کر سکتے۔ صحیح بخاری کی ذرا دیکھتے چلیے محترم جناب والا۔ صحیح بخاری پارہ 27 صفحہ 357، حدیث نمبر 528 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ ممبر پر خطبہ سنا رہے تھے اور فرمایا تم اللہ سے ننگے پاؤں ننگے بدن بن ختنہ ملو گے۔ یہ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے مشکات میں، صحیح بخاری میں مل گیا کہ تم اللہ سے ننگے پاؤں ننگے بدن بن ختنہ کے ملو گے۔ یہاں پر تھوڑا گمان ہوتا ہے کہ شاید حشر کے بارے میں بات ہو رہی ہو، لیکن بات آ رہی ننگے پاؤں اور بن ختنہ کے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ کہیں دوبارہ پھر سے بچے کی صورت میں پیدا ہونے کی بات اس حدیث میں نہیں کی گئی ہو، چونکہ بچہ ہی پیدا جو ہوتا ہے وہ ننگے پاؤں ہوتا ہے اور اس کا ختنہ کیا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ اور بہرحال آگے بڑھتے ہوئے حدیث نمبر 529 صفحہ نمبر 350 صحیح بخاری پارہ 27، ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم لوگوں کو خطبہ سنا رہے تھے، سناتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حشر کیے جاؤ گے، جیسے قرآن میں فرمایا کہ جس طرح ہم نے تم کو شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ یہ بات بھی نکل کے سامنے آ رہی ہے۔ تناسب کے حوالے سے قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہیں، اور صوفیہ اکرام نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی ہے۔ جناب اشتیاق صاحب دہلی والے بیان کرتے ہیں کہ صوفیہ اکرام نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی ہے، اور جہاں تک اعمال کی سزا و جزا حساب کتاب کی بات ہے تو اس کا بدلہ جو ہے دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اب یہ سلسلہ تب تک قائم رہے گا جب تک یہ نجات کو نہ پالے، یعنی یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں اس کا جو ہے ذکر ملتا ہے، پوزیٹیو ملتی ہے باتیں، قرآن کو نہیں ہم سمجھ رہے ہیں اسی لیے اس سے ہم انکار کرتے ہیں۔ اگر صحیح سے سمجھیں تو ہم جو ہے تناسب کی حقیقت کو سمجھ جائیں اور دوبارہ جنم اور پنرجنم کو ہم نہیں جھٹلاویں۔ یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک واستوکتا ہے، اور کارمک اکاؤنٹ تو ضرور ہوتا ہے، اس کا حساب کتاب دنیا میں لوگوں کو دینا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی دینا پڑے گا، آخرت کے انکار نہیں ہے۔ جناب محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ تناسب ایک ایسا راز ہے جو قلندروں کے سینوں میں پوشیدہ ہے۔
تناسخ جو ہے ایک راز ہے، یہ قلندر کے سینوں میں پوشیدہ ہے، روح امر ربی ہے، اس کو موت نہیں، یہ وقتی طور پر جسم سے جدا ہو جاتی ہے، یعنی ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتی ہے، اس کو انتقال کہا جاتا ہے۔ دادا بھی یہ بات کہتے تھے، ہم بیچ میں کہتے چلیں، دادا اکثر یہ بات کہتے تھے کہ انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہو جانا، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو چلے جانا، ایک گھر سے دوسرے گھر کو ٹرانسفر کر جانا، انتقال کا مطلب وہی ہوا۔ تو یہی بات محترمہ فرما رہی ہیں حضرت فاطمہ صاحبہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وقت یعنی ایک وقت 7 عالم ہوتے ہیں، اور ہر عالم میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کتاب افضل الکرامت میں حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو بڑی قوت عطا فرمائی ہے کہ اس دنیا میں ایک مقام پر مرتے ہیں اور دوسرے مقام پر پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتاب افضل الکرامت میں حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں، ذرا نوٹ کر لیجئے، اپنی ڈائری پین نکال لیجئے گا محترم، جو ہمارے ویڈیو کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میری باتوں کو جھٹلانے کی اگر جسارت کر رہے ہیں تو ذرا کاپی پین لے کے بیٹھیے گا، ہم کو جھٹلانے سے پہلے ان کتابوں کو جھٹلا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مرکز افضلیہ بات ہوائی نہیں کرتا ہے، مرکز افضلیہ ایک ریسرچ سینٹر ہے، اور یہ بات کتابوں کی دلیلوں اور کتابوں کے پنوں سے کرتا ہے اور ریسرچ کر کے کرتا ہے۔ لہذا افضل الکرامت میں حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں درج ہے کہ حق تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو بڑی قوت عطا فرمائی ہے کہ اس دنیا میں ایک مقام پر مرتے ہیں اور دوسرے مقام پر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات حالانکہ اولیاء اللہ کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی پنرجنم کا پوزیٹیو سینس ملتا ہے۔ یہاں پر پوزیٹیو ہم کو یہ پتہ ملتا ہے کہ جب اولیاء اللہ تناسخ کے حساب سے دوسری جنم لے سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدا ہو سکتے ہیں، تو عام آدمی کس کھیت کے مولی۔ اب افضل الکرامت کی اس کتاب سے حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات حضرت علامہ اقبال کا میرے ذہن میں آ رہا، اگر کہیے تو کہہ دیں کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ حضرت علامہ اقبال کا یہ شعر افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ٹیلی کر رہا ہے، بات کو ٹیلی کر رہا ہے۔ تناسخ چونکہ عالم ارواح کا راز ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سائنس کی ضرورت ہوگی، لیکن کچھ ایسے فیکٹس ہیں جو تناسخ کے وجود پر مدلل بھی ہیں۔ یعنی تناسخ کو سمجھنے کے لیے سائنٹیفک تھوڑا دماغ کیجئے، اور کٹر وادتا سے باہر نکلیے، اور کٹر پنتھی خیال کو اپنے دماغ سے باہر کیجئے، تھوڑا دماغ کو کھلا چھوڑیے، ہندو مسلم اور وہ بات اپنے دماغ سے نکال لیجئے، اور بالکل کھلے دماغ سے چھت پر جا کر کے آدھی رات کو سوچیں، تاکہ دماغ بھی ٹھنڈا رہے اور سوچنے کا موقع بھی ملے بالکل خاموشی میں۔ محترمہ کہتی ہیں کہ تناسخ چونکہ ایک عالم ارواح کا راز ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سائنس کی ضرورت ہے، لیکن کچھ ایسے فیکٹس ہیں جو تناسخ کے وجود پر مدلل ہیں، دلالت کرتی ہے، جیسے کہ کچھ باتیں یا کام پہلے سے ہی یادداشت میں ہونا۔ ذرا سائنس سے ذرا سوچیے کہ اگر یہ پنرجنم نہیں ہے تو بہت سی باتیں جو ہے پختہ یاد ہوتی ہے، کچھ باتیں کسی شے کی پیدائشی رغبت، کوئی آدمی پیدا ہوتا ہے تو بچپن سے ہی اس کے اندر کسی چیز کی شوق ہوتی ہے جس کو اس نے کبھی پڑھا ہی نہیں، اس کو بچپن سے بہت سی چیزیں یاد بھی ہوتی ہے، بنا محنت کے یاد ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات کی سائنٹیفک پروف ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ فائل پہلے سے بالکل فل تھا، تب وہ فائل ادھر کھلتا ہے تو ترنت وہ باتیں کھٹ 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 جو ہے منہ سے باہر نکلتی۔ کیوں کہ ہمارے اندر اس کی ریکارڈنگ پہلے سے تھی، ہمارے روح کے اندر، ہمارے چپ میں وہ باتیں چپکی ہوئی تھی، ہمارے چپ میں وہ باتیں چپکی ہوئی تھی، اور روح ہمارا اصل چپ ہے،
جو وجود بدل جائے مگر روح تو نہیں بدلتا. کہیں ہم حدیث میں بھی پڑھ رہے تھے یا کسی کتاب میں کسی بزرگ نے بھی کہا تھا کہ علم کا تعلق روح سے ہے. تو جو چیزیں آپ سیکھتے ہیں وہ آپ کے روح کے ساتھ چپک جاتی ہے جیسے پھول خوشبو سے چپکا رہتا ہے. تو وہ جہاں جائے گا، روح جہاں پر ہے وہاں پہ علم اس کے ساتھ رہے گا. جتنا علم وہ لے کے جا رہا ہے دوسرے جگہ جائے گا تو وہاں سے پھر وہ نیا شروع کرے گا، مطلب پھر بیک نہیں ہوگا. وہ امید ہے میری بات سمجھ رہی ہوگی. محترمہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں. پیدائشی رغبت کسی کو ہوتی ہے، کسی چیز کا ڈر، کسی کی اسکل کی جو ہے مہارت، اور بنا سیکھے کسی کی اسکل کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اتنا کیسے جانتا ہے، بچپن میں اتنا مطلب اسمارٹ کیسے ہو گیا، اتنا کم عمر میں اتنی باتیں کیسے سیکھ گیا. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ باتیں جو ہے کم عمر کی نہیں ہیں بلکہ ریکارڈنگ پہلے کی ہے وغیرہ وغیرہ. ایسے بہت سارے مثال موجود ہیں. غور کرنا چاہیے، دماغ کھول کر کے سائنٹیفک طریقے سے آپ سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ باتیں ہوائی نہیں ہے. محترم دادا محترم بھی اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے، ہم لوگوں کے بارے میں بھی کبھی کبھار کہا دیتے تھے، کہہ رہے تم لوگوں کا محنت پہلے سے کیا ہوا. ہم بچپن میں نہیں سمجھتے تھے اس بات کو، اب سمجھ میں آ رہا ہے. کہتے تھے تم لوگوں کا پہلے سے محنت کیا ہوا ہے. کئی بار تو خاص طور سے کہہ دیے سب پہلے کیا ہوا ہے، سب تم لوگ کر کے آئے ہو تم لوگ پہلے. اور یہ بھی بتاتے تھے کہ پہلے تم لوگ کہاں تھے، یہ بھی بتاتے تھے، مگر یہاں پر ہم نہیں بولیں گے. کیوں بولیں گے؟ ہر بات بولنا ضروری ہے کیا؟ ہاں، مگر اپنے بارے میں بھی ضرور بولتے تھے کچھ، وہ آگے بتائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، جس طرح سے مولانا روم اپنے بارے میں بولتے تھے، انہوں نے اپنے بارے میں بھی بہت کچھ بولا تھا. لیکن آج بول ہی دیں گے ہم، چاہے جو ہو جائے، ہے نا. آج ضرور بول دیں گے انشاءاللہ. کلیجہ تھام کے بیٹھے رہیے آپ لوگ، اسی موضوع پر بات کر لیں گے. کسی کو برا لگے تو میرا ویڈیو چھوڑ دو، لیکن جس کو انٹرسٹ ہو تو آگے تک چلے انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. محترم ہمارے صوفی پیر عمر قادری صاحب کوکنی صاحب، جو ہمارے پرانے دوستوں میں سے ہیں اور اسکالر بھی ہیں، وہ برابر اپنی باتیں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تناسب کا لغوی معنی ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے. اس کے اصطلاحی مفہوم ہے روح انسان کا ایک بدن سے دوسرے بدن میں منتقل ہونے کے عمل کو عربی میں تناسب کہتے ہیں، التناسب کہا جاتا ہے، جبکہ سنسکرت میں آواگمن اور ہندی میں پنرجنم کہا جاتا ہے. روح کے اوپر پردے ہیں، اگر یہ پردہ ہٹ جائے تو انسان کو اپنا ہر جسم یاد آ جائے گا. روح کے اوپر پردے ہیں، روح پر سے جب پردے ہٹ جاتے ہیں تو انسان آئینہ کی طرح دیکھنے لگتا ہے کہ میں نے کتنے جسم کو بدلا. جیسا کہ مولانا روم کہتے ہیں کہ میں نے 770 مرتبہ 770 ٹائمز ہم نے جو ہے آنا جانا کیا. محمد طیب صاحب کہتے ہیں کہ ہندو عقیدے کے مطابق جنگم روپ مسلمان ہے. ایک انسان جب اس روپ کا حامل ہو جاتا ہے تو انسانیت کی بہت بڑی برزخ سے نکل جاتا ہے. دوبارہ کبھی کسی کافر گھرانے میں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ رود روپ بننے تک اپنے اعمال صالحہ کی بنیاد پر بار بار پیدا ہونے کے چکر سے ہی نجات پا جاتا ہے. انسان جامعیت کا حامل ہونے کے سبب روح بالقوا اس کے اندر موجود ہے، جس کا اظہار اسی وقت ہوتا ہے جب وہ عملی رنگ اختیار کرتی ہے. یہ طیب صاحب اس بات کو بیان کر رہے ہیں، ہندی متوں کے حوالے سے انہوں نے اپنی باتیں رکھی ہیں ماشاءاللہ. جناب صوفی سید مسعود عالم صاحب قادری صاحب کہتے ہیں کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا نظم ترجمہ دیکھیے. ایک دن جب کہ میں مر جاؤں اور میرا تابوت لے جایا جا رہا ہو تو ہرگز یہ مت سوچنا کہ مجھے اس دنیا کو چھوڑتے وقت تکلیف ہو رہی ہے. نہ میرے لیے غمزدہ ہونا اور نہ ہی آہو زاری کرنا اور نہ ہی افسوس کرنا. کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا رومی. جب تم میرا تابوت دیکھو تو ہرگز یہ نہ کہنا کہ میں رخصت ہو رہا ہوں، کیونکہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اکٹھا ہونے کا وقت ہوگا. اور جب تم مجھے زمین میں دفن کرنے لگو تو ہرگز خدا
حافظ مت کہنا، کیونکہ یہ قبر میرے اور میرے خالق کے درمیان ملاقات کا پردہ ہے، ایک ملاقات کا پردہ۔ جب تم میرا قبر میں اتارا جانا دیکھو تو دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں سوچنا، کیونکہ کیا تم نے کبھی سورج کو غروب ہونے یا چاند کو ڈھلنے کے بعد ان کی آب و تاب میں کمی دیکھی ہے؟ جب یہ ڈوبنے یا غروب ہوتے ہیں، ڈوبتے یا غروب ہوتے ہیں تو ان کے طلوع ہونے کی جانب قدم ہے۔ قبر دیکھنے میں ایک قید خانہ نظر آتی ہے، لیکن اس میں داخل ہوتے ہی روح آزاد ہو جاتی ہے۔ یہ بتلاؤ کہ وہ کون سا بیج یا دانہ ہے جو زمین میں دبایا جائے تو زندہ ہو کر باہر نہیں نکلتا، تو پھر انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کیوں شک و شبہات رکھتے ہو؟ دوبارہ زندہ ہونے میں شک و شبہ نہیں رکھو۔ جب بالٹی کنویں میں ڈالی جاتی ہے تو کیا وہ بھری ہوئی واپس نہیں آتی ہے؟ پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ روح کے پرواز ہوتے وقت تم غمگین ہو، جبکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح کنویں میں سے زندہ نکل کر آتی ہے۔ جب آپ کا منہ آخری بار بند ہوتا ہے تو پھر آپ کے الفاظ اور آپ کی روح کسی بھی جگہ اس وقت کی پابند نہیں ہوتی۔ انہوں نے مولانا روم کے حوالے سے جو بات کہی ہے وہ ایک نئی زندگی کی بات سامنے ہوئی ہے۔ اس میں در پردہ جو ہے تناسب کا بھی چرچا ہے اور در پردہ جو ہے بقا کی زندگی کا بھی چرچا ہے۔ دونوں باتیں اس میں کہی گئی ہیں گول مٹول طریقے سے۔ اب آپ کو سمجھنا ہے تو کیا سمجھنا ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، جناب عادل احمد قادری صاحب کہتے ہیں کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ایک ہیں۔ اب ذرا کاپی قلم پھر سے اٹھا لیجئے گا، یہ بات ہم کر رہے ہیں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فصوص الحکم سے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ایک ہیں۔ کہیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح پاک نے بدن مثالی سے جدا ہو کر حضرت الیاس علیہ السلام کے جسد انصری میں بروز کیا ہے اور ظاہر ہوئی ہے۔ اس کا حوالہ ہے فصوص الحکم فصل الیاسیہ از ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور مقابیس المجالس صفحہ نمبر 418 از غلام فرید رحمۃ اللہ، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی فصوص الحکم میں یہ بات آپ کو ان حوالیات کے ساتھ پنہ الٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور وہ شائع ہوئی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے صاف صاف کہا دی ہے، اس بات کو لکھ دیا ہے کہ ادریس علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام ایک ہی ہیں۔ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام دوبارہ پیدا ہوئے الیاس علیہ السلام بن کر۔ حالانکہ یہ بات تھوڑی تلخ ہے، کچھ لوگ جو ہے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی پر بھی انگلی اٹھا دیں گے، کچھ لوگ صوفی عدیل بھائی پر انگلی اٹھا دیں گے، کچھ لوگ ہم پر بھی انگلی اٹھا دیں گے، کچھ لوگ مرکز افضلیہ کو بھی انگلی دکھا دیں گے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کیا کروں، کتاب میں تو مجھے یہ ملا، میرے ریسرچ ٹیم نے جو ہے جب دیکھا تو شیخ اکبر کی کتاب میں یہ مل گئی۔ اب میں کیا کہوں، جب یہ ہم دیکھے تو ہم کو وہ بات یاد آ گیا، دادا کا وہ کلام یاد آ گیا۔ دادا لکھتے ہیں کہ مانگی یہ دعا حضرت موسیٰ نے کہ یا رب مجھ کو بھی بنا دے تو غلام مان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے دادا سے پوچھا کہیں دادا ایسا کیوں لکھے آپ، دعا مانگنے سے کیا قبول ہو گیا تھا؟ دادا بولے ہاں جی قبول ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام امت محمدی میں پیدا ہو گئے تھے۔ اب ہم سے مت پوچھئے کون ہوئے تھے، کیا بول رہے ہیں؟ نہیں بولیں گے، اس کو ذرا راج رہنے دیجیے، ہر چیز یوٹیوب پہ مزہ نہیں آتا ہے، اس کے لیے کبھی اکیلے میں ملیے، ہے نا، کچھ پردہ بھی تو ہونا چاہیے۔ لیکن مانگی یہ دعا حضرت موسیٰ نے کہ یا رب مجھ کو بھی بنا دے تو غلام مان محمد۔ یہ بات صحیح ہے، روایت میں بھی آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگا تھا کہ ہم کو اپنے حبیب کا غلام بنا دیجئے، یعنی ہم کو ان کے امتی میں پیدا کر دیجئے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملہ جو ہے پوزیٹیو روح اختیار کرتا جا رہا ہے۔ مزید جناب عادل بھائی نے ایک کتاب پیش کیا ہے جو قابل مطالعہ ہے، آوا گمن عرف رموز حیات۔
یہ کتاب ہے آواگمن عرف رموز حیات۔ آواگمن عرف رموز حیات کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں ہندی اردو حوالہ جات اس میں ملیں گے آپ کو، ہے نا، اس کو مطالعہ کیا جا سکتا ہے تفصیلی بات سمجھنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو واصل باغ ہیں ان کے اعمال کا کوئی کیا حساب کر سکتا ہے، واصل باغ کے اعمال کا حساب کیا کرے گا۔ سناتن کے مطابق جب سالک پرم پد یعنی سنت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی مرضی ہے کہ وہ وہاں سے واپس آئے یا نہ آئے۔ واہ واہ کیا بات ہے، یہ بات تو صوفی عادل بھائی نے جو کہا دی تو ہم کو بھی دادا کا بات یاد آ گیا۔ پتہ نہیں یہ تجزیہ میرا بہت لمبا شاید ہو جائے، لیکن اس بات کو کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ جو انٹرسٹڈ ہوں گے وہ ضرور سنیں گے، اگر 2 گھنٹہ کا بھی ہو جائے تو۔ جو انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے تو پہلے ہی وہ جو ہے وہاں سے واک آؤٹ کر جائیں گے، ہے نا۔ تو یہاں پر یہ بات ہم کو یاد آ رہی ہے، جیسا کہ عادل بھائی نے کہا، سناتن کے مطابق جب سالک پرم پد یعنی سنت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی مرضی ہے کہ وہ وہاں سے واپس آئے یا نہ آئے۔ اگر اس کو کچھ ڈیوٹی کرنا ہوگا تو واپس آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ دادا کے وصال ہونے کے بعد خواب میں دادا سے میری ایک بار ملاقات، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا دادا آپ دوبارہ پیدا نہیں ہوئیے گا؟ دادا مسکرایا اور کہا کہ ہماری مرضی، ہم چاہیں گے تو پیدا ہو سکتے ہیں، نہیں چاہیں گے تو پیدا نہیں ہوں گے، لیکن اب ہم نہیں چاہیں گے، یہ تو ہو گیا خواب کے اندر کی بات۔ لیکن اپنی زندگی میں کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ حضور آپ کتنے بار پیدا ہوئے دنیا میں؟ شاید وہ انسانی روح کے بارے میں بات کر رہے تھے، مولانا روم کی طرح وہ دوسرے مخلوق کی طرح بات نہیں کر رہے تھے کہ 770 مرتبہ۔ انہوں نے کہا کہ میں 26 بار دنیا میں آ چکا ہوں، یہ میرا 27واں ہے، یعنی 26 بار انسانی روپ میں آ چکا ہوں، یہ میرا 27واں ہے۔ دادا حضور نے اپنے زبان مبارک سے حیات میں یہ بات کہی تھی، اور وصال کے بعد جو بات ہم نے آپ کو بھی بیان کیا وہ ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری مرضی، ہم آئیں یا نہ آئیں، نہیں آنا چاہتے ہیں۔ اگر ڈیوٹی کرنا ہوگا اور ان کو جب ریکویسٹ کیا جائے گا وہاں سے یا حکم ہو جائے گا کہ آپ کو جانا پڑے گا، آپ کا کام ہے، کچھ مشن ہے، تو پھر آئیں گے، آتے ہیں وہ۔ لیکن وہاں پر ان کی مرضی پوچھی جائے گی، کیونکہ اب وہ فری ہو گئے، نجات پا چکے ہیں۔ لیکن جو آدمی نجات نہیں پایا اس کو تو زبردستی بھیجا جائے گا، کبھی پلس کبھی مائنس، کبھی پرموشن کبھی ڈیموشن، کبھی پرموشن کبھی ڈیموشن۔ نہیں، آگے لکھتے ہیں عادل بھائی کہ کوئی پوچھے تو صحیح، کیا بھگت کبیر کا پنرجنم ہوا؟ کیا بھگت کبیر کا پنرجنم ہوا؟ کیا دوسرے رام دوسرے کرشن آئے؟ نہیں آئے۔ جسم جب تک ساتھ دے گا تب تک اس دنیا میں رہنا ہوگا، اس کے بعد مرضی ہے کہ دوسرا جسم یا روپ دھارن کر کے آنا ہو یا نہ آنا ہو۔ یہ بات ہو گئی۔ رہی ثواب اور گناہ کی بات، تو جن کو ثواب ہوگا انہوں نے گناہ بھی کیے ہوں گے، اور جن کو نہ ثواب سے غرض ہے نہ گناہ سے غرض ہے وہ مجوب بیٹھ کر دنیا کا تماشا دیکھتے ہیں۔ اولیاء اللہ اس دنیا سے جاتے نہیں ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات آپ دیکھیں، یہ ذہن میں یاد آ گیا، دلیل کی صورت میں تو نہیں ہے لیکن یہ لاجک ہے جو آپ کے ذہن کو کھول سکتا ہے۔ ہم نے کہا کہ سائنٹیفک طور سے بھی غور کرنا چاہیے اس بات پر، لہٰذا کئی بزرگوں کا اس پر جو ہے اتفاق ہے۔ کیا آپ دیکھتے ہوں گے کوئی آدمی جو ہے بچہ پیدا ہوا ترت مر گیا، اور کوئی آدمی جو ہے 90 سال تک جو ہے نہیں مر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ایسا کرتا ہے کہ کسی کو 5 سال میں اٹھا لیتا ہے اور کسی کو 90 سال میں بھی نہیں اٹھاتا، تو پھر حشر میں کیسا حساب کرے گا وہ؟ ذرا بتائیے تو ہم کو، ذرا اپنا لاجک تو لگا کے دیکھو یار، موٹا موٹی۔ وہ کہے گا حشر میں، وہ جواب پوچھ لے گا کہ بھائی آپ نے تو اس کو 5 سال دیا تھا اور اس کو 90 سال دیا تھا، ہم سے آپ کیا حساب پوچھتے ہیں؟ ہم کو تو آپ نے برابر وقت ہی نہیں دیا تھا کچھ کرنے کے لیے، ہم کیسے آگے بڑھتے اور کیسے کیا کرتے؟ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ناانصافی کا پتہ چل جاتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ناانصاف ہے؟ نہیں۔ تو بہت سارے بزرگوں نے اس پر اتفاق کیا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ناانصاف نہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم کو آپ نے ٹائم برابر نہیں دیا تھا، ہم کو آپ نے پہلے اٹھا لیا تھا۔ نہیں، ٹائم سب کو برابر ملا ہے۔
آخر میں ابھی آپ جو ہے تمام بھائیوں کا جو سوال اور جو تمام جو ہے دلائل سن رہے تھے، تمام مشکور ممنون تمام بھائیوں کے، تمام اسکالر حضرات کے ہیں۔ اب آئیے اپنے جواب کو جو ہے دادا میم ہندی کے حوالے سے کچھ بات آگے بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف جلد سوم صفحہ نمبر 372 اور 373 پر ایک نظم کا ترجمہ دیکھ لیجیے ذرا۔ ترجمہ: میں جمادیت سے مرا اور نباتی بن گیا، میں نباتیت سے مرا حیوانی بن گیا، میں حیوانیت سے مرا وہ آدمی بن گیا۔ مجھے موت سے خوف کیوں ہو؟ میں جب بھی مرتا ہوں پہلے سے بہتر حالت میں پیدا ہوتا ہوں۔ مزید اور یہ ہے کہ جب میں ایک انسان کی حقیقت سے مروں گا تو ایک فرشتے کی صورت لے کر پیدا ہو جاؤں گا۔ مجھے اپنا سفر جاری رکھنا ہے جب تک خدا نہ بن جاؤں، کیونکہ بجز اس کے ذات کے ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ جب میں بحیثیت ایک فرشتہ مروں گا تو میں وہ ہو جاؤں گا جو عقل میں نہیں آ سکتا۔ مجھے فنا ہونے دو بقا کے لیے۔ میں بحیثیت ایک عضلاتی جسم یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ بھی آپ مولانا روم کی جو مثنوی ہے، مثنوی شریف جلد سوم صفحہ نمبر 372 اور 373 میں آپ یہ نظم جو ہے شعر کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کا ترجمہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا ہے، جس میں صاف صاف یہ بات بیان کی گئی ہے۔ از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم و حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چترسم کے زمردم کم شدم۔ میں جمادیت سے مرا تو نباتی بن گیا، میں نباتیت سے مرا تو حیوانی بن گیا، حیوان بن گیا، میں حیوانیت سے مرا تو آدم بن گیا۔ مجھے موت سے خوف کیوں ہو؟ میں جب بھی مرتا ہوں پہلے سے بہتر حالت میں پیدا ہوتا ہوں۔ اور یہ کہ جب میں ایک انسان کی حیثیت سے مروں گا تو میں ایک فرشتے کی صورت لے کر پیدا ہو جاؤں گا۔ مجھے اپنا سفر جاری رکھنا ہے جب تک خدا نہ بن جاؤں، کیونکہ بجز اس کی ذات کے ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ جب میں بحیثیت ایک فرشتہ مروں گا تو میں وہ ہو جاؤں گا جو عقل میں نہیں آ سکتا۔ مجھے فنا ہونے دو بقا کے لیے۔ میں بحیثیت ایک عضلاتی جسم یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ امید ہے ڈائری پین پر یہ سرکار مثنوی شریف کی باتیں، سرکار مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں جو ہے مثنوی شریف کے حوالے سے آپ نوٹ کیجئے گا، اور اس میں جو ہے تناسخ کی باتیں جو ہے بالکل صاف طریقے سے بیان کی گئی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے عروج کا بھی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم پروگریس کرتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے ڈیولپمنٹ کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، روحانی سفر کو طے کرتے ہوئے ہم کتنے منزلوں سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر بار ہم جو ہے مر کر نیا چیز بنتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ہی وجود میں ہم اتنا چیز مر کر کے ہم ایک میں بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی اتفاق ہے کہ وجود ہمارا ایک ہی رہے گا اور ساری منزلیں ہم ایک ہی وجود میں طے کر جائیں گے، اگر چاہیں تو طے کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک پروسیجر ہے۔ لیکن مولانا روم کے کہنے کا مدعا کچھ اور ہی ہے، کیونکہ وہ 770 مرتبہ کا ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں۔ تو اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک وجود کے اندر کی بات نہیں ہے، بلکہ اس پروگریس کے راستے میں ہم مختلف وجود اور مختلف جنم کو لے کر کے ہم منزل و مقصود پر پہنچے ہیں اور پہنچیں گے، اور لوگ پہنچتے ہیں، یہ اس بات کا اقرار بھی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب ہم آتے ہیں بارگاہ میں مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کے پاس، دربار میں سرکار میں مہندی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے کتاب مغز قرآن جو غیر اشاعت ہے، ابھی غیر پبلشڈ ہے، ان پبلشڈ ہے، اس کی کچھ باتیں کوٹس کرتے ہوئے اس بات کو بیان کرنا ضروری ہے اس موضوع پر، کیونکہ ان کے بغیر یہ باتیں مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ سرکار میں مہندی ہوائی باتیں نہیں کرتے ہیں، بلکہ قرآن کا بھی انہوں نے بہت دلیل پیش کیا، بہت دلیل انہوں نے بیان بھی کیا تھا۔ سرکار میں مہندی رحمۃ اللہ علیہ سورہ حدید آیت نمبر 14 کی تفسیر میں لکھتے ہیں مغز قرآن میں کہ منافقین کا روزہ نماز کچھ کام نہ آئے گا، یہ بسبب اس کے کہ وہ اپنے نفس کو نہیں پہچانتے ہیں،
یا نور محمدی پر ایمان نہیں لاتے بلکہ وہ شک کرتے ہیں نور محمدی کے پہچاننے میں۔ منافقین نور الہی کو پہچان کر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں اور موت سے پہلے نہیں مرتے ہیں۔ موت سے پہلے مرنا اس لیے ہے اور اس بات کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کا بدن مرتا ہے، جان نہیں مرتا، کیونکہ جان کی پیدائش آگ سے ہے اور وہ جن ہے، یعنی جان بمانے جن کے ہیں۔ پس آدمی کا جسم مرتا ہے، جان نہیں مرتا بلکہ وہ بار بار دنیا میں آتا ہے، بار بار دنیا میں آتا ہے اور تا قیامت آتا جاتا رہے گا، کیونکہ جن اور انسان دونوں کو تا قیامت وقت دیا گیا ہے۔ ڈائری اٹھا کر کے یہ کوٹس آپ جو ہے نوٹ کر لیجئے گا محترم سامعین حضرات، کہ دادا میر مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ مغز قرآن میں یہ بات لکھتے ہیں کہ پس آدمی کا جسم مرتا ہے، جان نہیں مرتا بلکہ بار بار دنیا میں آتا ہے اور تا قیامت آتا جاتا رہے گا، کیونکہ جن اور انسان دونوں کو تا قیامت وقت دیا گیا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، دونوں اپنے اپنے عمل میں مصروف ہیں اور تا قیامت مصروف عمل رہیں گے، اور جان یعنی جن اس وقت مریں گے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تب تمام جن اور انس اور فرشتے سب کے سب مر جائیں گے۔ پس جو کوئی نور الہی کو پہچان کر ایمان لاتا ہے اور عمل کرتا ہے تو اس کا نفس جن یعنی جان مرتا ہے، پس وہ موت سے پہلے مر گیا۔ یہاں پر موت سے پہلے مرنے کی بات بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پیش کی ہے۔ مزید سورہ عنکبوت آیت نمبر 19 کی تفسیر و ترجمہ لکھتے ہوئے دادا میر مہندی فرماتے ہیں، ترجمہ توحید آمد و رفت کے حوالے سے کہ آیا نہیں دیکھتے ہو تم، یہ خطاب نہ دیکھنے کا طرف منکرین پیدائش ہے، یعنی جو پیدا ہونے کے منکر ہیں ان کے طرف یہ اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے، یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعد مرنے کے پھر ہم پیدا نہیں ہوں گے، آیا نہیں دیکھتے ہو تم، کیونکہ ظاہر کرتا ہے خدا تعالیٰ نیست کو ہست کرتا ہے، پس پھر پھیرے گا ان کو یعنی بعد موت کے طرف حیات کے۔ تحقیق یہ پیدا کرنا اور جلانا بعد مرنے کے اوپر خدا تعالیٰ کے آسان ہے۔ مزید سورہ روم آیت نمبر 11 کی ترجمہ تفسیر ہے، اللہ پیدا کرتا ہے خلق نطفہ سے، پیدا کرتا ہے نطفہ سے یعنی پانی کے منی کے سے، پس دوسری بار جلاتا ہے اور اٹھاتا ہے پیچھے مرنے کے، پس طرف حکم اس کے پھیرے جاتے ہیں۔ حقیقت تفسیر دیکھیے، یعنی خلق کی پیدائش منی کے کیڑے سے ہے اور کیڑا نہیں مرتا بلکہ مخلوق کا بدن مرتا ہے، کیونکہ وہ کیڑا آتشی ہے، وہ مرتا نہیں ہے اور اسے دوبارہ خدا تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ دنیا یعنی زمین کے 7 طبق ہیں، یا یوں کہیے کہ 7 دنیا ہے، پس مخلوق کی جان ان 7 عالم کا چکر کاٹتا ہے، کبھی یہاں پیدا ہوا تو کبھی وہاں، یعنی کبھی خاکی، کبھی آبی، کبھی آتشی، کبھی بادی بن جاتا ہے جیسا کہ وہ حکم کرتا ہے۔ پس مخلوق بار بار 1000 بار پیدا ہوتا ہے، مخلوق بار بار 1000 بار پیدا ہوتا ہے، یہ دادا حضور بھی جو ہے مطلب انڈیکیٹ کر رہے ہیں، اور تا قیامت ایسا ہی ہوتا رہے گا، کیونکہ سب کو عمل کرنے کا یکساں وقت دیا گیا ہے، یعنی کوئی اپنی چھوٹی عمر کی شکایت نہیں کر سکتا، جیسا کبھی ہم نے ذکر کیا۔ یہی انصاف ہے اور یہی سچائی کی دلالت ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ بھائی کہ ہم کو تو آپ نے جو ہے وقت کم دیا تھا، اس لیے دادا حضور نے صاف کر دیا اس بات کو کہ آپ جو ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ تو امید ہے کہ جو ہے یہ باتیں ہم لوگوں کے ذہن و دل میں خوب اچھے طریقے سے اتر گئی ہوگی کہ پنرجنم کی حقیقت کیا ہے، تناسخ کی حقیقت کیا ہے، اور ہم کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ہم کو حقیقت سے مطلب ہے حقیقت کو سمجھنا ہے، حقیقت کو ماننا ہے، اور ہم کو نہ تو جو ہے کٹر پنتھیوں سے کوئی مطلب ہے اور نہ ہی جو ہے ان لوگوں کے کہنے سے کوئی مطلب ہے۔ کیونکہ ہم کو اپنی حقیقت کا پتہ لگانا ہے، حقیقت کو جاننا ہے، حقیقت کو ماننا ہے، حقیقت کو پہچاننا ہے اور حقیقت سے آشنا ہو جانا ہے، کیونکہ یہی ہمارے لیے ہمارے کامیابی کی راہ ہے۔ کوئی ہمارے لیے کوئی کچھ کرتا نہیں ہے، جو اصلیت ہے وہی اصلیت ہے، چاہے وہ آپ اس کو دیر سے مانیں سویر مانیں، لیکن ماننا تو پڑے گا۔ تو ان تمام باتوں سے متاثر ہو کر کے آج سے 20-25 سال پہلے بھی، کیونکہ ہم اس کے شروع سے قائل رہے ہیں، بعد میں ہم نے اور تحقیقیں کی ہے، اور ابھی تو مرکز افضلیہ سے تحقیق کا ایک بہت بڑا کہیے کہ ایک پلیٹ فارم ہم لوگوں کا ہے جو لوگوں تک پیغام جاتا ہے۔ ہم نے بھی بہت سال پہلے ایک نظم اس پر بہت بہترین لکھا تھا
جاتے جاتے آخر میں اس کا شروع کا جو مکڑا ہے وہ ہم گنگنا کے جا رہے ہیں. لکھا تھا کہ آنا ہے یہیں جاؤ گے کدھر، ارے آنا ہے یہیں جاؤ گے کدھر، اے جانے جگر اے جانے جگر، آنا ہے یہیں جاؤ گے کدھر، اے جانے جگر اے جانے جگر اے جانے جگر. پورے نظم میں ہم نے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ کو آنا ہی پڑے گا جب تک آپ اپنے منزل و مقصود کو نہیں پا جائیں. کبھی موقع ملے گا تو وہ نظم ہم پورا سنائیں گے، کیونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے. ہمارا ویڈیو کلپ بہت لمبا ہو چکا ہے. اس میں وہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب تک آپ نجات نہیں پالیں گے، جب تک آپ موکش کو نہیں پا لیتے ہیں، جب تک آپ آزاد نہیں ہو جاتے ہیں، آپ اپنے اصل منزل پر نہیں پہنچ جاتے ہیں، تب تک آپ کو آنا جانا پڑے گا اور آپ کو اپنی منزلوں کو مکمل کرنا پڑے گا. اس لیے کوشش کیجئے کہ اسی وجود اور اسی جنم میں آپ اپنے منزل و مقصود کو پالیں اور روحانیت کے سفر کو مکمل کر لیں، تاکہ آپ کو نجات مل جائے اور آپ واصل پاک ہو جائیں. اور مولانا روم، اب علامہ اقبال اور دادا میم ہندی کے طرف سے آپ جب یہاں سے جائیں تو آپ کو آنا نہیں پڑے، اور اگر آنا بھی پڑے تو کسی مشن کے لیے آنا پڑے، اپنے پروگریس کے لیے آنا نہیں پڑے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی جنم میں اسی وجود کے ساتھ اپنے روحانی تمام سفر کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.